نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر والا قدر اور معزز حاضرین، آج کے اس ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ جناب والا، بعض تاریخی ایام اس قدر پروقار اور ایمان آفریں ہوتے ہیں کہ ان کا تصور کرتے ہی دلوں کو ذوق عمل کی دولت عطا ہونے لگتی ہے۔ یوم دفاع بھی ایسا ہی خوشبخت دن ہے جس کی یاد ملت پاکستانیہ کے ہر فرد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر دیتی ہے۔ رگوں میں مجمد لہو رقصاں ہونے لگتا ہے، شوق شہادت کے ستارے بکھرنے لگتے ہیں۔ یہی یوم دفاع اس حقیقت کا اعلان ہے۔ آج کا دن شوکت آئینہ ایام ہے، آج کا دن شوکت آئینہ ایام ہے، آج کا دن جرأت ایمان کا پیغام ہے۔ 6 ستمبر ہے سراسر جلوہ شوق جہاد، 6 ستمبر ہے سراسر جلوہ شوق جہاد، یہ ہے اعزاز شہیدہ شوکت اسلام ہے۔ صدر والا قدر، میں چند لمحوں کے لیے تاریخ کا ایک برق الٹاتی ہوں۔ وہ 6 ستمبر 1965 کی ایک رات تھی جب بھارت کی بزدل قیادت نے پاکستان پر شب خون مار کر جنگ مسلط کر دی۔ بھارتی سامراج کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج غافل ہو گئی، مگر مجاہد تو موت کے منہ میں بھی مسکراتا ہے۔ پھر نیند کیسی؟ پاکستانی افواج دشمن کے سامنے شیشہ پگھلائی دیوار بن گئیں، آگ اور خون کا کھیل شروع ہو گیا۔ غازیان اسلام نے عرض پاکستان کے تحفظ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ مجاہدین پاکستان شہادت کی تمنا میں شاہینوں کی طرح جھپٹ پڑے اور بھارت پر ثابت کر دیا: باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے ہوں تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ جناب والا، جنگ کے بادل چاروں طرف پھیل گئے۔ لاہور، واگا، کھیمکرن، چونڈا، اٹاری، ران کچھ، قصور، سیالکوٹ، ایوان شریف، جگہ جگہ پاکستان کی شیر دل افواج نے بھارتی حملہ واروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چونڈا کے میدانوں میں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ پاکستانی افواج تعداد میں کم تھیں، اسلحہ دشمن کے مقابلے بہت کم تھا، مگر ہمارے شاہینوں کے دل جوان اور حوصلے سر بلند تھے۔ ان غازیوں کی پیشانیوں پر فتح کی بشارت لکھی ہوئی تھی۔ بعض مقامات پر درجن سے بھی کم پاکستانی سپاہیوں نے بھارت کی پوری پلٹن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ یہ معجزہ کیسے رونما ہو گیا۔ دنیا کیا جانے، اس راز کو فقط مرد مومن ہی سمجھتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حاضرین کرام، حق و باطل کے معرکے نے ثابت کر دیا کہ جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ ایمانی قوت سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ فوجوں کی برتری سے نہیں بلکہ قوت بازو سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ طاقت کے غرور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے لڑی جاتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض اوقات کم تعداد کو بڑی تعداد پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ جناب والا، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مجاہد اللہ کے حکم کی تفسیر اور اس کا دل ایمان کی تنویر ہوتا ہے۔ یہ اپنی بقا کے لیے نہیں بلکہ خالق کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ یہ اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پیغام کے لیے مرتا ہے۔ اس کا مقصد اپنی آن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب نصرت خداوندی مجاہدین اسلام کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز۔ صدر محترم، دفاع پاکستان کی جنگ فقط افواج نے نہیں بلکہ عوام نے بھی لڑی۔ عوام کے حوصلے کی للکار تھے، ان کے ولولے عزم و ہمت کی یلغار تھے۔ پوری قوم ایک مرکز پر جمع ہو گئی، ہر قسم کے تعصبات مٹ گئے، اتحاد کا نور پھیل گیا۔ شاعر قومی ترانے سنانے لگے، قوم کے مغنی طاؤس اور رباب کو چھوڑ کر جنگی نغمات گانے لگے، طلباء و طالبات سرحدوں پر پہنچ کر پاک افواج کی مدد کرنے لگے۔ عوام کی دلیری دیکھیے، جب پاکستانی اور بھارتی طیارے آپس میں ٹکراتے تو یہ چھتوں پر چڑھ جاتے اور موت اور زندگی کا منظر یوں دیکھتے جیسے پتنگ بازی دیکھ رہے ہوں۔ یوں نظر آتا جیسے تحریک پاکستان کا دور لوٹ آیا ہو۔ اسی یوم دفاع کی حرمت کی قسم کھا کر دل پکار اٹھتا ہے، وطن پہ جان و مال وارنے کے جوش کی قسم، وطن پہ جان و مال وارنے کے جوش کی قسم، ہے غازیان صحت جان صحت کوش کی قسم، وطن کے ہر شہید کے لبے خاموش کی قسم، وطن کے ہر شہید کے لبے خاموش کی قسم، نشان حیدر عزیز سرفروش کی قسم، جہاد کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا،
جہاد کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا، غرور سارے ہندیوں کا حق میں ملا دیا۔ جناب والا، مارکہ ستمبر تو گزر گیا، مگر اس کی دلکش یادیں یوم دفاع کی صورت میں باقی ہیں۔ بھارت ہمارا عزیز دشمن ہے، وہ بدستور موقع کی تلاش میں ہے، مگر ہمارے مجاہد اور غازی بھی غافل نہیں ہیں۔ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، مگر ہمیں نظریاتی محاذ پر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی اتحاد اور عزم آہن کی ضرورت ہے جو جنگ ستمبر میں ہمارا اعزاز تھا۔ پھر اسی ایمانی تب و تاب کی ضرورت ہے جس نے اس وقت ہمارے دلوں کو گرما دیا تھا۔ یوم دفاع کے حوالے سے اس اظہار کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ دلوں میں اپنے جوش ہے، نظر میں کارزار ہے، دلوں میں اپنے جوش ہے، نظر میں کارزار ہے، بلا رہا ہے فرض ہم کو، وقت کی پکار ہے۔ تھینک یو۔